قرآن پاک کی یہ جو میں نے آیات ابھی پڑھی ہیں، میں ان سے ہی شروع کرتا ہوں کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں کو جو وفا اور صدق سے خدا کی تلاش کرنا چاہتے ہیں رہنمائی کرتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور میں قرب حاصل کرنے کی راہیں تلاش کرو اور اس کی راہ میں کامل کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے اپنا چھٹا سپارہ اللہ یحب اللہ، صورت مادہ، اور آیت 30 سے 36۔ آج جو میں مضمون پیش کرنے لگا ہوں، میں اپنے سننے والوں سے خاص گزارش کروں گا کہ وہ ہمیشہ اس مضمون کو سننے سے پہلے خدا کے حضور دعا کریں، کیونکہ جب بھی خدا وقت کی عمر کے ساتھ نئے پیغام کو دیتا ہے تو خدا کی یہ خاص خواہش ہوتی ہے ان لوگوں سے جو خدا سے محبت اور روشنی کی تلاش میں ہیں کہ وہ لوگ صبر، دعا، استقامت سے خدا سے پوچھیں اور مدد مانگیں کہ یہ جو قرآن کریم کی نیا اظہار دیا جا رہا ہے تعلیم کا، قرآن کریم کی تعلیم تو نہیں بدلی لیکن اظہار نیا دیا جا رہا ہے خدا کی طرف سے بشارت پا کر، اس کو سنیں اور اپنی زندگی کے پس منظر کو دیکھیں کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور خدا کیا چاہتا ہے ان سے، تاکہ خدا کی منشا اور اس کی مرضی پوری ہو۔ تو آج جو سب سے پہلا مضمون ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں کہ تقدیر کا لکھا کیا ہے۔ تقدیر کا لکھا یہ ایک ایسا مضمون ہے جو ساری انسانی تاریخ میں ایک سوال ہے جو صحیح راہوں پر حل نہیں ہو سکا۔ اس لیے مذہب کی طرف منسوب ہونے والے تقریباً سارے دینیات کے مصنفوں نے اور اسی طرح مذہب کے اندر بھی لوگوں کا یہ اعتقاد رہا ہے کہ تقدیر کا لکھا اٹل ہے اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس لیے آج تک یہ تعلیم دی جاتی رہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا فیصلہ خدا نے ان کی تقدیر میں لکھ چھوڑا ہے تاکہ پورا ہو سکے تقدیر کا لکھا۔ اس لیے تمام تعلیم تقدیر کے لکھے کی ہمیں سکھاتی ہے کہ آدمی کی نجات خدا کے فیصلے پر منحصر ہے اور یہ نجات متعین نہیں ہو سکتی آدمی کی کوشش سے۔ ہمیں بہت سے نظریے ملتے ہیں تقدیر الہی کے متعلق الہامی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، اور خاص کر قرآن الحکیم کی متشابہ آیتوں میں، یعنی کہ قرآن پاک میں محکم آیتیں بھی ہیں جو جڑ ہیں قرآن پاک کی، جو واضح مضمون پیش کرتی ہیں، اور متشابہ ہے جو شاخوں سے، یعنی کہ ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو متشابہ ہے، جڑ نہیں ہے، یعنی انسان کی زندگی کی جو راہیں بدلتی جائیں گی وہ اظہار جو ہے قرآن کریم کی تعلیم کا وہ بھی بدلتا چلا جائے گا اور اس کی کامل رہنمائی کی جائے گی جب وہ ایسے مقام پر آ جائے گا جہاں اس میں پختگی آ جائے گی۔ لہذا قرآن کریم کی متشابہ آیتوں میں
آدمی کی لکھا ہے کہ بہت سی جگہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی باوجود کوشش کے نجات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا معاملہ انسان کی زندگی کا تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں سب خدا کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اس لیے آدمی کی ذاتی خوشیاں، اس کے دکھ، تکلیف اور اس کی قسمت کا سارا حال، کامیابی یا ناکامی، اور اسی طرح قوموں کا گرنا اور سنبھلنا، فتح اور شکست، تباہی اور بربادی، سب کچھ خدا نے پہلے سے ان کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف قرآن حکیم کی محکم یعنی جو جڑ ہیں تعلیم، آیات ہیں، محکم تعلیم خدا کے الفاظوں کو دیکھا جائے جو اصل مضمون ہے زندگی کا اور انسان کی زندگی کے مقصد میں پیش کرتے ہیں کہ انسان کو جب وہ پختگی کے دور میں آ جائے تو کیا کرنا ہے اس کو، یہ محکم کی جو تعلیم ہے وہ الفاظ ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ تضاد رکھتے ہیں اس تقدیر کے لکھے سے۔ مثال کے طور پہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ خدا نے حکم دیا تھا ہمارے والدین آدم اور حوا کو کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا سپارہ ہے سورۃ البقرہ آیت 36۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آدمی کا گرنا خدائی قانون سے باہر چلے جانا تقدیر میں نہیں لکھا تھا خدا کی طرف سے، مگر اس کے برعکس یہ نتیجہ تھا آدمی کی نافرمانی کا، کیونکہ جیسا کہ قرآن حکیم خدا کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے آدم کو تاکید کی تھی، لیکن آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ سچے راستے سے بھٹک گیا۔ 16واں سپارہ کالا علم سورۃ طے آیت 123۔ لہذا اس مضمون سے ہمیں خدا کی منشا پر روشنی پڑتی ہے کہ تقدیر الہی نے انسان کے لیے صرف اور صرف نیکی کی فطرت رکھی تھی، اچھائی کی فطرت رکھی تھی، جو خدا کی فطرت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ پاک کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ انسان کی ذمہ داری تھی کہ اپنی آزادانہ منشا سے وفا کے ساتھ خدا کے الفاظوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتا، تاکہ وہ امن، سکون اور خدا کی محبت میں اپنے سدا شب و روز بسر کرتا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں خدا کا کلام ہمیں دل و جان سے متوجہ کراتا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور صالحین، اور یہ لوگ بہت ہی اچھی رفیق ہیں۔ یہ 5واں سپارہ ہے سورۃ النساء آیت 70۔ یہاں جو کوئی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ خدا نے یہاں صاف اظہار کی ہے کہ تمام راستے کھلے ہیں برکتوں کے، اور اسی طرح نجات بھی کھلی ہوئی ہے ہر ایک کے لیے، اس لیے کسی کی بھی تقدیر میں نہیں لکھا ہوا کہ اسے عذاب الہی ملے یا اسے پھٹکار ملے۔ اسی طرح دوسری جگہ پر خدا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے حضور میں قرب حاصل کرنے کی راہیں ڈھونڈو، اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ،
یہ چھٹا سپارہ ہے، سورۃ مدنی، آیت 36۔ خدا کے یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی اپنی خواہش اور اس کی کوشش ایک خاص رنگ رکھتی ہے نتیجہ لانے پر۔ اگر ہم دوسری طرف وہ متشابہ تعلیم جو ناپختگی کی تعلیم ہے تسلیم کر لیں، جو کہ نظریہ رکھتی ہے کہ قطعی طور پہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر دعا اور خدا کا نظریہ قرآن حکیم میں اور سخاوت اور انسانی ہمدردی اور انسانی کوشش تب کوئی بھی قدر و قیمت نہیں رکھتی خدا کی تقدیر الہی کی بحالی کے لیے، کیونکہ اگر ہر چیز قطعی طور پر تقدیر میں لکھی ہوئی ہے خدا کی طرف سے، تو پھر انسان کی کوشش ممکن نہیں کہ دوسرا کوئی حل پیش کر سکے زندگی کے سفر کا، یا زندگی کا کوئی اور حل پیش کر سکے۔ اس لیے آئیں اب ہم مہربانی کر کے دعا سے، قرآن حکیم کی سچائی سے، جو اب ان تمام باتوں کا جو تعلق رکھتی ہے تقدیر کے لکھے سے، میں یہاں جواب دوں گا جو خدا نے مجھ پہ انکشافات کی ہے، اور قرآن حکیم کی اصولوں کی سچائی کی روشنی میں میں بتاؤں گا کہ خدا کا ارمان اور اس کی منشت تقدیر کے بارے میں کیا تھی۔ پہلا سوال جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی منشا کیا ہے تقدیر کی بابت۔ خدا کی منشا یا اس کا ارمان یہ ہے تقدیر کی بابت کہ پایہ تکمیل کو پہنچایا جائے دل کا مقصد، یعنی مثالی تصور کائنات کا وہ کیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنا ترجمان اور خلیفہ پیدا کیا تھا، لیکن کیونکہ آدم اور حوا گر پڑے تھے نافرمانی کر کے ایک ایسے ریاست میں جو خدائی قانون سے باہر ہے، جو گناہ میں ہے، اس خدا کی منشا اور اس کے دل کا ارمان آج تک یاد دلاتا ہے کہ پورا نہیں ہو سکا۔ اصل تقدیر الہی کا مقصد اس لیے خدا مختلف مذہبوں کے ذریعے بہت سے مذہب آئے ہیں تاریخ کے اندر، ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی نظر سے دیکھیں، حتیٰ کہ ہندو مذہب کا نظریہ بڑا ملتا جلتا ہے سیدنا ابراہیم کے نظریے سے۔ مہاتما بدھ اس طرح آیا جس طرح ہندوازم میں جس طرح عیسیٰ ابن مریم آیا، دور کنفیوش، وحید اور تمام مذاہب کو رفتہ عمر کے مطابق خدا نے پکارا تھا۔ اس لیے خدا مختلف مذہبوں کے ذریعے آج تک کام کر رہا ہے کہ پورا کر دے اس منشا کو اور اس ارمان کو اپنے تمام مطلب کے ساتھ کہ انسان کو کامل راہوں کی طرف لے آوے، جہاں وہ اپنے رب کا مینار بن کے سچی خوشیاں اور سچی آزادی اور سچی محبت لوٹا سکے اپنے رب کو، اور سچے حاکم اعلیٰ بن سکے کائنات کا، اور اپنے رب کی سچی دل سے نمائندگی کر سکے، اور اپنے کامل ہونے کے بعد اسے ہم کہتے ہیں کہ تقدیر الہی کا مقصد ہے بحالی۔ بحالی کہیں کی؟ گناہ گار انسان کی بحالی، کہ اس کو دوبارہ اس ریاست میں لے آئے جو جنت کی حالتیں، کیونکہ جب کہ خدا نیکی اور اچھائی ہے، اس کا مقصد کائنات کے لیے بھی نیکی اور اچھائی ہے۔ اس لیے خدا یہ ممکن نہیں کر سکتا تھا تقدیر کے لیے کہ ہر چیز جو کہ تضاد رکھتی ہو اس کی منشا کے خلاف، یعنی کہ جب خدا کلیتاً اچھائی ہے تو برائی کا تو نہ خدا نے سوچا تھا
نہ تصور تھا. یہ تو انسان جب اپنے مقام سے گرا ہے اور شیطان تو برائی کی ابتدا ہوئی ہے. اس لیے خدا نے یہ تقدیر میں نہیں لکھا تھا اس طرح کی چیزیں، جس طرح کے آدمی کا گناہ میں گرنا اور یہ کہ آدمی پہ مصیبت لائے اور اسے سزا دے. اگر خدا نے تقدیر میں لکھا ہے آدمی کی نافرمانی اور اس کا گناہ میں گرنا، تو پھر وہ کیوں گناہ گار آدمی کے پیچھے جا رہا ہے اور کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور بلا وجہ نبیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور نیز لوگوں میں سے جو انصاف کی ہدایت کرتے ہیں انہیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضائع ہو جائیں گے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. 30واں سپارہ آل عمران آیت 23. اگر آدمی کی ساری حرکات اور عمل تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں خدا کی طرف سے، تب چاہے آدمی گناہ کرے یا نافرمانی کرے خدا کی یا اس کے نبیوں کو قتل کرے، کیونکہ یہ انسان کے سارے عمل بھی نتیجہ رکھتے ہیں کیونکہ خدا نے تقدیر میں لکھ دیا تھا ان کی. اور اگر سارے گناہ اور عمل نافرمانی خدا کی طرف سے انسان کی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، تب آخر کیوں خدا نے قارون کی طرف یہ پیغام بھیجا تھا جب اس نے خدا کی نافرمانی کی؟ تو خدا نے یہ پیغام بھیجا اس کی طرف کہ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے اے قارون، اس سے آخری زندگی کے گھر کی تلاش کر، اور دنیا زندگی سے تجھے جو حصہ ملا ہے اسے بھی بھول نہیں. اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی لوگوں پر احسان کر اور زمین پر فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر. اللہ یقیناً مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. اس پر قارون نے کہا کہ یہ سب رتبہ مجھے ایک ایسے علم کی وجہ سے ملا ہے جو صرف مجھے حاصل ہے. کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے پہلے اللہ نے بہت سی نسلوں کو جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مالدار تھیں ہلاک کر دیا تھا، اور مجرموں کو ان کے گناہوں کے متعلق ان سے پوچھ گچھ نہیں کی جاتی. یہ 20واں سپارہ ہے، سورۃ قصص آیت 79. اس لیے نہ تو آدمی کا گناہ میں گرنا اور نہ ہی قارون کا پھر جانا خدا کی طرف سے یہ تقدیر میں نہیں لکھا ہوا تھا. یہ وہ نتیجہ تھے آدمی کی ناکامی اور اس کا فیل ہو جانا کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا سکا. اور نہ ہی خدا نے تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ مصیبت ڈالے اور سزا دے گناہ میں گرے ہوئے آدمی کو. خدا کوئی خواہش نہیں رکھتا کہ وہ آدمی کو دیکھے تکلیف میں. ثبوت کے طور پہ میں یہاں خدا کا کلام پیش کرتا ہوں. قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدردان اور بہت جاننے والا ہے. یہ 5واں سپارہ سورۃ نساء آیت 148. اس لیے یہاں یہ راہ کھل کر واضح ہے کہ خدا اچھائی ہے اور خدا کا مقصد کائنات کا اچھائی اور نیکی کی فطرت پر ہے، اور مقصد تقدیر الہی کی بحالی کا اچھائی ہے. تقدیر الہی میں جو لکھا ہے صرف اور صرف اچھائی لکھا ہے. اسی طرح جب نینوا کے رہنے والے لوگ بعد آ گئے تھے اپنی بری روش سے اور معافی مانگی اپنے پورے دل کی صفائی سے اور اپنے گناہوں کی، تب جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی
کہ یونس متی یعنی نینوا کے جن کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور پہلے تو حضرت یونس علیہ السلام گئے اور ان لوگوں نے اپنی حالتیں نہیں بدلیں. تب حضرت یونس علیہ السلام ان کو یہ انتباہ دے کے آ گئے کہ 40 دن کے بعد تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ان کے جانے کے بعد یونس نینوا کے جانے کے بعد نینوا والوں کو خیال آیا کہ شاید یہ شخص خدا کی طرف سے ہو، اور بعد میں وہ ایسے حالت سے شہر سے نکلے جنگلوں میں کہ انہوں نے گریہ زاری کی اور خدا سے صاف دل سے معافی مانگی. اور ادھر دوسری طرف نینوا یونس متی نینوا والا یہ انتظار کرتا رہا کہ دیکھیں اب کس قسم کا عذاب ان کی طرف آتا ہے. لیکن جب 40 دن گزر گئے اور کوئی عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس متی نینوا والا بہت غصے میں دوسری طرف نکل گیا، اور کہ خدا نے مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ میں انہیں عذاب دوں گا. اور پہلے تو وہاں جا کے پوچھتے رہے کہ جو نینوا سے لوگ آئے کہ تمہیں کس قسم کا عذاب ملا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی عذاب نہیں آیا. تو حضرت یونس متی نینوا والا بہت غصے ہوا اور چھوڑ کے چل دیا. اور یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں دوسری طرف جا رہا تھا تو پہلے اور وہ یہ خواہش کر رہا تھا کہ خدا نے ایسا کیوں نہ کیا، یعنی کہ پہلے مجھے بھیجا، پھر وہ لوگ میری باتوں پہ یقین نہیں لائے، اور پھر عذاب کا وعدہ دیا اور پھر پورا بھی نہیں کیا. لیکن دوسری طرف جب ان لوگوں نے سچے اور صاف دل سے معافی مانگ لی تو جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو خدا نے اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. اس لیے جب یونس متی اس غصے کو دبائے ہوئے اور غصہ کھائے ہوئے خدا سے کشتی کی طرف چل دیا دوسری طرف، تو کشتی میں طوفان آیا اور اللہ پاک نے نینوا والے کو یونس متی نینوا والے کو سبق سکھایا. اور بہرحال یہ روایہ ہے یا بہرحال 3 دن بہت دکھ اور تکلیف کے تھے حضرت یونس متی نینوا والے کے لیے. اور آخر میں یونس متی نینوا والے نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ تو پاک ذات ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور میں ہی ہوں کہ جو ظالموں میں سے تھا جس نے تیری نگاہ تیرے دل سے نہ سوچا. تب بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے یونس یعنی کہ یونس نینوا والے سے کہا کہ پہلے تو وہ جا کے بہت دور ایک اس نے کدو کی بیل اگائی. قرآن پاک میں ہے کہ کدو کی بیل، بائبل میں جھوپڑا لکھا ہوا ہے. بہرحال کدو کی بیل اگائی اور خدا نے کیڑے کو حکم دیا اور وہ کیڑا جا کے اس کدو کی بیل کو کھا گیا، اور گرمی بڑی سخت خدا نے لو چلائی جس نے یونس متی نینوا والے کے سر میں اثر کیا. اور اس موقع پر حضرت یونس متی نینوا والے نے خدا سے موت مانگی. خدا نے اس پر کہا کہ کیا تو اتنا ناراض ہے کہ اس نے کہا ہاں میں اتنا ناراض ہوں کہ میں موت چاہتا ہوں اور میں جینا بھی نہیں چاہتا. تب خدا نے اس سے کہا کہ تو اتنا ناراض ہے کہ یہ کدو کی بیل جو ہے نہ تو نے اسے اگائی نہ تو نے اس پہ محنت کی اور یہ جل گئی، اور تو یہ گرمی تیرے سر پہ لگی تو مجھ سے ناراض ہو گیا. کیونکہ کدو کی بیل نے جب سایہ کیا تو یونس نینوا والا بڑا خوش ہوا، گرمی سے بچا تھوڑا سا. لیکن جب وہ جل گئی تو بڑا اور ناراض ہوا کیونکہ گرمی بڑی سخت تھی.
اور دوسرا غصہ نینوے والوں پر تھا ان کا. تب خدا نے اس کو بتایا کہ یونس کو، حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کو، کہ وہاں پر لاکھوں لوگ ایسے تھے جو نہ اپنے دائیں اور نہ اپنے بائیں کی تمیز رکھتے تھے، تو میں ان کو کیسے ہلاک کرتا، جب کہ وہ اپنے گناہوں کی اور سچے اور پاک اور صاف دل سے معافی مانگ رہے تھے، تو میں کیسے ان کو ہلاک کر سکتا تھا. تو حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر جس کا جو کوئی ہو، وہ اس پہ اتنی جلدی ہاتھ نہیں اٹھاتا. مثال کے طور پہ ہم اپنی اولاد کو اتنی جلدی ایسی سزا نہیں دیں گے کبھی کہ ان کو جان سے ہی مار ڈالیں، کیونکہ محبت کا رشتہ ہے. اس لیے خدا کا کائنات اور انسان سے نہایت محبت کا رشتہ ہے. تو خدا بھی انسان کو دکھ اور عذاب دیتے ہوئے 10 دفعہ سوچتا ہے، شاید یہ انسان اب پلٹ جائے، شاید یہ اب باز آ جائے. لیکن ایک معافی بھی زندگی کے کئی موڑوں پہ دی جاتی ہے. یہ نہیں کہ گناہ کرتا چلا جائے یہاں تک کہ موت آ گئی اور پھر معافی مانگنا شروع کر دے، یا ساری زندگی گناہوں میں گزارے اور اور پھر اس حالت میں رخصت ہو دوسری دنیا میں اور پھر معافی مانگے. معافی دنیا میں ایسی موڑوں پہ دی جاتی ہے جہاں پہ انسان وفا اور صدق سے اپنے آپ کو پیش کرتے. اس لیے یہ حقیقت ہے قرآن پاک کے یہ خدا کے الفاظ بڑے دکھ سے کا اظہار کرتے ہیں اور غم کا، کہ اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدردان اور بہت جاننے والا ہے. یہ وہ صورت 5واں سپارہ سورۃ النساء آیت 148. تو یہاں ایک بات تو کھل کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ تقدیر کے اندر جو یہ حادثات آ رہے ہیں، یہ برے برے فیصلے ہو رہے ہیں آدمی کے لیے، روزانہ صبح سے شام تک اس پر مار پڑتی رہتی ہے. یہ سب کچھ جو ہے اس لیے کہ انسان ایک ایسی ریاست میں بستا ہے جس کا خدا سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے. تب آخر کس حد تک اس نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اپنی منشا کے لیے خدا نے، اور اس کا مقصد کائنات کے لیے اور مقصد تقدیر الہی کی بحالی کے لیے آخر کیا ہے؟ نمبر 1، خدا قطعی ہے، اصلی دمائی ہے اور تبدیل نہیں ہوتا. اس لیے خدا کا مقصد بھی لازمی اچھائی اور نیکی کے لیے قطعی اور اصلی دمائی ہے اور تبدیل نہ ہوگا. اگر آدمی دن میں 10 دفعہ تبدیل ہوتا ہے تو ہوتا رہے 10 دن ہوتا رہے یا 10,000 سال ہوتا رہے، لیکن خدا قطعی ہے. اس لیے وہ یقیناً ایسے لوگ ضرور مہیا کرے گا آخرکار جو تبدیل نہیں ہوں گے. اس لیے اس کی منشا جو کہ کائنات کے مقصد کو پایہ تکمیل کو پہنچانا ہے اور مقصد تقدیر الہی کی بحالی کے لیے، یہ بھی لازمی قطعی ہے، عدلی دمائی ہے اور تبدیل نہیں ہوگی. اس لیے قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ ہم نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ عرض زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. 17واں سپارہ سورۃ انبیاء آیت 106. یہاں زبور میں جو پہلے آیا کہ لکھ چھوڑا ہے، پھر قرآن پاک میں یہاں خدا نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ صرف اس زمین کے وارث مسلمان نہیں ہوں گے، اور نہ صرف عیسائی ہوں گے، اور نہ صرف یہودی ہوں گے، بلکہ تمام مذاہب میں سے وہ لوگ ہوں گے جو خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو نیک ہوں گے، اور جتنی تعلیم ان کی طرف آئی ہے
انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو داخل کر لیا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو خدا کی سچی نمائندگی کرنے والے ہوں گے اور جو اس زمین کے وارث ہوں گے. اور یہ لوگ ہوں گے جنہیں خدا ہمیشہ اور ہمیشہ عدلی دمائی اور بھی بہت سے راز کھولے گا اور ان کو ایسے مقام پر لے جائے گا جہاں سدا خدا کا پیار بستا ہے. یہ میں پہلے جو بتاتا تھا کہ یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کہ ہم نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ عرض زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. یہ 17واں سپارے میں ہے سورۃ انبیاء 106. جب کہ خدا کی مرضی قطعی ہے اور تبدیل نہیں ہوتی. اگر ایک شخص جو چنا گیا ہے خدا کی طرف سے فیل ہو جائے اور پوری نہ کر سکے اس کی اپنی ذمہ داری، تب خدا چلتا رہتا ہے آگے کہ اپنی مرضی کو پورا کر سکے. اس لیے وہ کسی دوسرے شخص کو چنتا ہے تاکہ وہ اس خالی جگہ کو پورا کر سکے جو اس سے پہلے فیل ہو چکی ہے. یعنی اس سے پہلے جو شخص اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا تھا. اب بات صاف سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خدا نے تقریباً 1,44,000 نبیوں کو کم و بیش تقریباً کیوں چنا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے خاص لوگ چنتا رہے گا جب تک اس کی منشا پوری نہ ہو جائے جو اصلی دمائی ہے. لیکن خدا اپنی منشا خود اکیلی پوری نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا پوری؟ اس لیے کہ اس نے انسان کو جسے خلیفہ کہا ہے، ترجمان کہا ہے، اس میں سے ذمہ داری کا حصہ دیا ہے. اس لیے جیسا کہ محبت ایک سے نہیں بلکہ دو سے ہوتی ہے. آدمی اکلا تو نہیں محبت کر سکتا. اسی لیے اگر خدا کی منشا پوری نہ ہوئی تاریخ میں یا پہلے خاندان سے یا بعد میں، تو یہ خدا کا قصور نہیں ہے. یہ کلیتاً یہ ہے کہ انسان بار بار فیل ہو گیا اور ناکام ہو گیا کہ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے کہ خدا کے الفاظوں کو اپنی زندگی میں شامل کرے. یہ دوسرا مضمون ہے کہ خدا کی تقدیر الہی میں ہے کہ پورا کرے اپنی منشا کو. خدا کی تقدیر الہی کی بحالی تکمیل کو پہنچے گی صرف جب آدمی جو کہ خلیفہ ہے خدا کا پوری کر دے گا اپنی اس کی ذمہ داری. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ زندگی بسر کرے جیسا کہ خدا نے اس سے کہا ہے. کیسے کہا ہے؟ یہ تو بڑا آسان جواب ہے. اسے تورات، انجیل، قرآن حکیم کو پڑھ کے دیکھ لے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. خدا کی منشا تقدیر الہی کی بحالی جو کہ یہ ہے کہ بحال کر دے آدمی کو اس کی اصل ریاست میں، اصل حالتوں میں. حالتیں پہلے ہیں انسان کی جب خدا سے ملتا ہے اور نظارے بعد میں ہیں اصل ریاست میں، تاکہ کائنات کا مقصد پورا ہو جائے. یہ قطعی ہے اور خدا اس کا مکمل ارادہ رکھتا ہے اور اس لیے انسان کی کوئی طاقت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال خدا کی منشا کا پورا ہونا منحصر ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو پھر کہاں تک خدا نے تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ اپنی منشا پوری کرے؟ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ خدا کی منشا قطعی ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگی، مگر اس کی پہچان کروانا منحصر ہے انسان کی ذمہ داری پر. جب انسان کامل انسان ہو جائے گا
جو خدا سے مطمئنہ کا ایک ہو جائے گا، نفس مطمئنہ پا جائے گا، خدا کی خدا کی ذمہ داری پھر کیا ہے کہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ نبی بھیجے اور ان کے ذریعے اپنے الفاظ سچائی اور منشا اور اپنے ارمان کو ظاہر کرے، اور انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس سچائی اور خدا کے الفاظوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اس لیے قرآن حکیم خدا کی یہ الفاظ خاص کر جو لوگ اولیاء اللہ ہیں اور یا جو خدا کی محبت کی زبردست خواہش رکھتے ہیں، یہ آواز خدا کی دل پر دستخط بند کر دیتی ہے کہ کیا ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے قرار پا جائے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور اس خدا کے الفاظ حق کے لیے جو حق کے ساتھ اترا ہے، کیا ان کے دل ابھی جھکتے نہیں؟ 27واں سپارہ سورۃ حدید آیت 17۔ آدمی کی تقدیر میں ہے کہ وہ پائے تکمیل کو پہنچائے خدا کا ارمان، اس لیے خدا نے تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کی منشا آخر کار پوری ہوگی جب انسان کا خاندان پوری کر دے گا اپنے حصے کی ذمہ داری، جیسا کہ خدا نے آدم اور حوا سے چاہا تھا شروع میں کہ وہ نہ جاویں اس درخت کی طرف جس کی طرف جانے سے ان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ سکتا تھا۔ جیسا کہ لکھا ہے کہ اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو با فراغت کھاؤ، مگر اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یعنی جو کہ برائی کی جڑ ہے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا سپارہ ہے آیت 36۔ اور برائی کی جڑ کیا تھی کہ جب شیطان وہ ہے جو برائی کا مجدد ہے، جس نے خدا کے دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے انسان کی فرما برداری نہیں کی، تو خدا نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اس کی بات نہ ماننا۔ اسی طرح جب ہم خدا کی تقدیر الہی نجات میں نبیوں کے ذریعے دیکھیں، مثلا اس نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، دور مشرق میں مہاتما بودھا اور کنفوشیس کو، یا عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ چند لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت۔ ایسا کیوں خدا نے کیا؟ اس لیے کہ خدا نے تقدیر میں لکھا تھا کہ گناہ میں گرا ہوا آدمی پوری کر دے اپنی ذمہ داری کہ وہ ایمان لائے خدا کے الفاظوں پر، اور صدق اور وفا سے اپنی عمل کی زندگی پیش کر دے، اور خاص اطاعت کرے ان لوگوں کی جن کو خدا نے بھیجا ہے۔ اب آدمی کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ خدا کی طرف آ جائے اور اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے رب کے بہت بڑے ارمان کو پورا کر دے، کیونکہ کائنات کا مقصد محبت ہے، نفرت تھوڑی ہے۔ تو خدا کا بہت بڑا ارمان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کو سچی محبت، سچی خوشیاں واپس لوٹائی جائیں۔ جب بچے اپنے والدین کو واپس لوٹاتے تو کیا وہ مکان دے کے والدین کو خوش کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب وہ محبت ایک ایسا رشتہ ہے جو والدین کو مسرور کرتا ہے، اور والدین اپنی زندگی بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے خدا کا ارمان جو ہے، کیونکہ خدا محبت ہے، محبت جو ہے وہ خدا ہے۔ تو جب انسان ایک کامل انسان ہو جائے گا جس کے اندر ایک ایسا محبت کا مظاہرہ ہوگا کہ وہ خدا کو اس محبت کے مظاہرے سے
لبریز کر دے گا تو کائنات کا مقصد پہچانا جائے گا، کیونکہ خدا کو لطف اور مزہ آئے گا، کیونکہ انسان کو جب وہ دیکھے گا تو اس انسان میں وہ اپنے آپ کو پائے گا۔ تو اس سے زیادہ مزے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور لیکن کیونکہ اب وہ آدمی اپنے حصے کی ذمہ داری کو پورا نہ کر سکا، اس لیے یہ وجہ بنی کہ خدا کی منشا تقدیر الہی کی بحالی کے لیے کہ دیر ہوئی دوبارہ اور دوبارہ۔ حقیقت میں قرآن حکیم کے اصل مضمون سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے، حتیٰ کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں بھی جبھی برکتیں ملتی ہیں جب ہم وفا سے اور اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ صبر اور دعا سے مدد مانگو، اور بے شک فروتنی یعنی کہ جو کامل اپنی زندگی کو پیش کر دیتے ہیں، بے شک فروتنی اختیار کرنے والوں کے سوا دوسروں کے لیے یہ امر مشکل ہے۔ وہ فروتن جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ الف لام میم آیت 46 اور 47۔ اس لیے دنیا پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک عام سے عام انسان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا خدا کی ہے یا یہ دنیا شیطان کی ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ ہر نفس جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اور ہر انسان اپنے گریبان میں منہ جھانک کے بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ خدا کی نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ظاہری حصوں سے، یہ ایسی دنیا ہے جس کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا ہے۔ تو جو تقدیر کا لکھا تھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا، بلکہ ایسی چیزیں پوری ہو رہی ہیں جو تقدیر میں نہیں لکھی تھی۔ اس لیے آج انسان ایک ایسا چکنا چور شیشہ ہے خدا کا کہ جب خدا اس انسان میں دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتا۔ تو یہ انسان سچی نمائندگی کر ہی نہیں رہا، یہ تو ایسا چکنا چور شیشہ ہے جس میں خدا اپنی شکل دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا جس کے اندر برائی، قتل و غارت، مار پٹائی، زنا، جھوٹ، نفرت، اپنے آپ کو بڑا بنا کے پیش کرنا، تکبر، دنیا کے مالوں پر اپنے آپ فخر کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں ہمیں اور پکار کے کہہ رہی ہیں کہ یہ وہ انسان ہے جس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی ریاست میں رہتا ہے جو دوزخ کی ریاست ہے، جو دوزخ کی حالتیں ہیں۔ اس لیے آج گناہ میں گرا ہوا آدمی کی جو سب سے بڑی دوڑ ہے وہ جیسے اپنا محدودیت پہ آگے ختم ہو گئی ہے۔ اگر آج کسی بھی شخص سے پوچھا جائے تو یورپ والے تو خیر بالکل ہی بہت آگے جا چکے ہیں، لیکن عام انسان سے بھی یہ کویشچن کیا جائے کہ خوشیوں کا اصل جوہر کیا ہے، تو یہ انسان جو اس دنیا میں بس رہے ہیں مختلف جواب دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ میں دولت اگر مل جائے تو میں
سب سے بڑا خوش قسمت آدمی ہوں گا. کسی کو علم کی لگن ہے، کوئی طاقت کی طرف جھپٹا ہوا ہے کہ اگر وہ دنیا کا سربراہ یا کوئی عہدہ لے جائے تو اپنی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر دے گا. اور کسی کی کوشش ہے جداد کی طرف ہاتھ مارنے کی کہ اگر زمین پہ ہاتھ آ جائے تو سب کچھ مل جائے گا. لیکن اگر یہ سوال ہم خدا کے پاس لے کے جائیں اور خدا سے پوچھیں جس نے اس ساری چیزوں کو تخلیق کیا ہے کہ خدا تجھے کس بات سے خوشی مل سکتی ہے، تو یقیناً اگر ہم خدا سے کہیں کہ پیسہ خدا کو خوش کر سکتے ہیں، نہیں. ساری چیز کا بنانے والا خدا ہے. خدا کو کسی زمین کی ضرورت ہے، کسی دولت کی ضرورت ہے، علم ہر چیز اس کے پاس ہے اور تھی. وہ علم کل ہے، علم غیب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے وہ. پھر خدا نے انسان کو کیوں بنایا؟ اپنا روحانی فرزند، اس لیے کہ وہ سب کچھ انسان کو دینا چاہتا تھا. تو انسان کی مثال بڑی عجیب ہے کہ جس طرح کہ آدم اور حوا جن کو خدا نے ساری کائنات تحفے میں اور وصیت میں دے دی تھی، کیا وہاں آدم اور حوا کی خواہش تھی کہ مکانوں پہ جھپٹیں یا دولت پہ ہاتھ ماریں؟ نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں وضاحت سے بتایا گیا اور بائبل میں کہ خدا نے ان کو کہا تھا کہ وَكُلَّ رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، سب کچھ تمہارا ہے، جہاں چاہو کھاؤ، جہاں چاہو رہو، ہر چیز تمہاری ہے. مشرق مغرب شمال جنوب سب کچھ تمہیں دے دیا گیا. صرف ان سے ایک خواہش کی تھی خدا نے، اور وہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو کامل کرے، خدا جیسا کرے، اپنے آپ کو ایسی حالتوں میں لائیں کہ خدا کے ترجمان بن سکے اور اپنے آپ کو خدا جیسا بنائے، کیونکہ خدا اچھائی اور نیکی کا نمونہ ہے. اس لیے آدم گرنے سے پہلے آدم کی زبردست خواہش تھی. قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم نے جب نافرمانی کی اور جب شیطان نے اس کو بغلایا اور ٹیمپٹیشن دی، اور جب وہ گر پڑا اور رشتہ توڑ بیٹھا خدا سے، تو بارہا دعا میں آدم غم اور دکھ اور رو پڑتا تھا، اور کیا خواہش کرتا تھا کہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. قرآن پاک میں ہے کہ بہت مدت دراز کے بعد خدا نے کہا کہ خدا نے آدم کو جب معاف کیا اور رحم کیا اس پر، تو اس بات سے قرآن پاک میں فتاب علیہ، اس سے زیادہ محبت اور رحم کرنے والا کون ہے؟ انہ هو التواب الرحیم. پھر خدا نے بخش دیا، لیکن بخش تو دیا، لیکن جو وائلنس ہوا ہے، جو نافرمانی ہوئی ہے، اس کا خمیرہ کون بھگتے؟ کیونکہ خدا نے آدم اور حوا کو سچے والدین کے لیے پکارا تھا. جب والدین ہی ایک بھٹک گئے تو وہ کون سی وصیت میں تہذیب و تمدن دیں گے کہ جن پر ان کی اولاد چلے گی؟ عقل نہیں مانتی. اس لیے فوراً بعد آدم کے خاندان میں کیا ہوا
کیونکہ یہ پہلا خاندان تھا جو خدا سے علیحدہ ہو گیا، اور ہسٹری تاریخ کا پہلا قدم غلط پڑا، اور کیونکہ اس خاندان کا رشتہ خدا سے ٹوٹ چکا تھا، آدم ہوا کامل نہیں بن سکے، کامل میں خدا کی محبت، تہذیب و تمدن اور اچھائی نہیں لے سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ایک ایسا خاندان تھا جو ایک ایسی ریاست اور خدائی قانون سے باہر تھا، جو ایک ایسی تہذیب و تمدن انسانوں کو نہیں دے سکتا تھا کہ جہاں انسان سچی خوشیاں، مسرتیں اور آزادی اور ایک ایسا مثالی معاشرہ پیدا کرتے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آدم اور حوا کے پہلے ہی خاندان میں ان دو بیٹوں میں سے قائن نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہیں سے اس بات کی وضاحت مل جاتی ہے کہ جو ٹریڈیشنز، جو تہذیب اور تمدن ماں باپ کی طرف سے ملی تھی وہی غلط تھی، یعنی کہ آدم کے زندگی کے اندر، آدم کے خاندان کے اندر یہ پہلا مرڈر، قتل ہوا ہے، جہاں قائن نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ قتل و غارت، چوری، دھوکہ بازی، فراڈ، طاقت کا حاصل کرنا، زمینوں پہ قبضے کرنا، عہدے لینا، ہر چیز، ایک چیز، تکبر، ایک چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور خدا ہی جانتا ہے کہ اس کا اینڈ کہاں پہ ختم ہوگا۔ اگر یہ انسان اسی رفتار سے چلتا رہا، خدا سے اپنے سب رشتے ناطے توڑ کر، تو آدمی جانتا ہے کہ پھر اس کا ڈسٹرکشن، تباہی اور بربادی ہے۔ لیکن کیونکہ خدا نے کامل طور پر انسان کو آزادی دی ہے اور ایسے ماحول دی ہے، تو وہ انسان کو زبردستی ایسی راہ پہ نہیں لا سکتا، کہ کیونکہ خدا جو ہے نا، وہ ایک چیز کر کے دن میں ایک چیز کر کے بدلتا نہیں۔ جب خدا محبت، آزادی، ایک ایسا ماحول دے چکا ہے جہاں پہ وہ انسان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جو محبت خدا نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اس لیے متواتر خدا ہسٹری میں کام کرتا رہے کہ انبیاء کو بھیجے۔ اسی طرح آدم کے خاندان میں خدا کام نہیں کر سکا۔ ہسٹری بہت لمبی ہے۔ مذہب کے جو لوگ، جو مانتے اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہیں چاہیے کہ بغور مذہب کا مطالعہ کریں کہ یہ جو ہسٹری ہے مذہب کی، یہ بہت دکھوں بھری ہے، جہاں خدا غم سے بار بار انسان کو پکارتا رہا، بار بار انسان ہر موڑ پر خدا کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ بائبل بتاتی ہے ابتدا میں خدا نے بہت غم محسوس کیا کہ اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ قرآن پاک میں انسان خدا بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم خدا کے پاس آ جاؤ، اور کیا ابھی ایمان والوں پہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے، محبت سے قرار پا جائیں۔ اگر کائنات کے اندر خدا کی محبت کے سوا اگر کوئی اور الٹرنیٹو ہوتا، یعنی حل، مال، دولت، اختیارات، حکومت، علم، جس سے آدمی کو ٹرولی سیٹسفیکشن، یعنی کہ مطمئن ہو سکتا تھا اس میں، تو خدا کیونکہ علم غیب ہے، علم کل ہے، بتا دیتا کہ علم سے دل قرار پا جاتے ہیں،
محبت زمین اور جداد سے انسان کو سکون مل جاتا ہے یا فلاں فلاں چیز سے، لیکن خدا اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ دلوں کو کامل سکون اور قرار اور محبت سوائے اور سوائے خدا کی ذات سے ملتی ہے. جیسے nothing beside which can make man alternative of love. کچھ بھی نہیں ہے اس سے جو انسان کو دے سکے اور مطمئن کر سکے، کیونکہ خدا محبت ہے اور محبت خدا تھی، یعنی کہ خدا سے پہلے، یعنی کہ محبت کا شروع کرنے والا خدا ہے. یعنی کہ اگر خدا کا دل اور جذبہ نہ ہوتا کائنات کو تخلیق کرنے کا تو محبت تو تھی نہیں. زندگی شروع ہوئی ہے محبت سے. اگر محبت کا پہلا جذبہ نہ ہوتا تو زندگی کیسے وجود میں آ سکتی تھی؟ اس لیے سائنس جو سی ہے وہ کنفیوز ہو جاتی بعض اوقات. وہ زندگی پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں لیکن اس پار نہیں دیکھتے کہ زندگی وجود میں کیوں آئی ہے. انرجی جو سی ہے وہ تو they can expend more energy اور کریٹ کر سکتی ہے زیادہ انرجی، لیکن کچھ اور زیادہ طول و عرض میں پھیل سکتی ہے، لیکن بنا تو نہیں سکتی. کچھ بنانے کے لیے تو جذبہ چاہیے. اس لیے زندگی کی طرف اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے اپنا مقصد اور ہم نے متعین کر لیے ہیں، لیکن جو جذبہ ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ اگر انسان خود نہیں پیدا ہوا اور جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہی نہیں، تو جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ اپنا مقصد متعین کیسے کر سکتی ہیں؟ Because it's very simple that creator bring purpose always decide by creators. So پیدا کرنے والا ہے وہ مقصد رکھتا ہے ان چیزوں کا جن کو پیدا کیا گیا ہے. تو جب انسان خود پیدا ہی نہیں ہوا، اپنے آپ کو پیدا ہی نہیں کیا اس نے، تو وہ کیوں نہیں اپنا پورے دل و جان سے اور خواہش کے ساتھ ریسرچ کرتا ہے اپنی کاسٹ کی؟ کیونکہ انسان تو افیکٹ ہے، امر واقعی ہے، خاص تھوڑی، مقدمہ تھوڑی ہے. مقدمہ تو خدا ہے. تو وہ کیوں نہیں he will try to know God، خدا کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ اس پار خدا کے دل اور اس کے جذبے اور اس کو پچھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتا تاکہ اس کی اپنی زندگی کے کا مقصد بھی پچھانا جائے؟ اسی لیے یہ دنیا دوزخ کیوں کھلا رہی ہے جہاں پہ کوئی صبح سے شام تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اچھائی کی طرف انسان کی رہنمائی کرے. اس لیے کہ جب انسان اپنے مقام اور اپنے مقصد کو چھوڑ بیٹھا تو اس نے ایسے اپنے مقصد متعین کر لیے ہیں جن کا کریٹر وہ خود ہے. مقصد کو اس نے خود متعین کیا ہے. لہذا بڑا تاجر بن کر، بڑا ڈاکٹر بن کر، بڑا انجینئر بن کر، بڑا صدر بن کر اس کو بہت جلد اپنی زندگی کے کچھ موڑوں پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اور یہ کہ بڑی حسرتیں لے کے جاتا ہے اس دنیا سے. تو یہ کیوں ہے آخر؟ اس لیے کہ جو اصل فاؤنڈیشن، جو اصل جڑ ہے، جو اصل بنیاد تھی، جو مقصد زندگی میں رکھا گیا تھا، اس کو تو وہ کلیتاً بھول گیا. یعنی کہ جو پہلی سیڑھی تھی جہاں سے یہ سب چیزیں شروع ہوتی ہیں، یعنی اگر وہ کاملیت میں یعنی وفا اور صدق سے خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا تب تو یہ سب چیزیں اس کو فائدہ دیتی، یعنی کہ وہ خود بخود ہی اپنا اس کو یعنی کہ ہارمونی پیدا کرتی اس کی زندگی میں. لیکن ان چیزوں کی طرف بھاگ گیا اور جو پہلا
प्रायोरिटी मकसद था ज़िंदगी का, उसको छोड़ गया बिल्कुल। और बहुत जल्द उसको मौत के दौराने से पहले ही पता लग जाता है कि ज़िंदगी में जितना भी उसने जोर लगाया है गलत सीमत पे लगाया है, क्योंकि मौत उसको बता देती है कि जिन चीज़ों पर उसने जोर लगाया है बेकार लगाया है, क्योंकि सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। और बहुत जल्द उसको पता चलता है कि वो एक ऐसी दुनिया में जाने वाला है कि जिसके लिए उसने कोई ना तैयारी की है, ना मुशाहिदा किया है, ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा स्पेंड किया, कुछ भी नहीं किया। तो बड़ी जल्दी अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाता है कि जिसके लिए उसने कुलियतन कोई तैयारी नहीं की। तो ये वही मजमून नहीं आ जाता कि इंसान अपने प्राइमरी मकसद को तो भूल ही गया है, इसलिए जितने भी मकसद उसने मुतय्यन किए गलत मुतय्यन किए हैं। पहला मकसद इंसान की जिंदगी का कुलियतन ये है कि इंसान उस मकसद को पूरा करे जो खुदा ने उसकी जिंदगी में रखा है। फिर चाहे वो बड़ा ताजिर बने या बड़ा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या एक आम आदमी हो, जहां भी होगा खुदा की मोहब्बत हमेशा हमेशा अजली और तमाई सदा उसके साथ रहेगी, और वो पूरी मुतमईन जिंदगी गुजार कर और पूरे मुतमईन दिल के साथ इस दुनिया को छोड़ेगा और अपने आप को मुतमईन पाएगा। इसलिए हिस्ट्री हमें बताती है मज़हब की कि 1600 साल बाद आदम के ख़ानदान के बाद खुदा ने नूह के ख़ानदान को पुकारा। खुदा ने नूह के ख़ानदान को पुकारा। नूह का ख़ानदान तकदीर इलाही की बहाली में नूह तो चलता रहा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, लेकिन वो जो लोग थे, जो औलाद थी, जो जिन्होंने ज्वाइन करना था एक ख़ानदान बन के और जो नुमाइंदगी करनी थी, वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का साथ न दे सके। नतीजा क्या निकला? फेलियर, नाकामी, बार बार आदमी की नाकामी कि वो खुदा को रिस्पॉन्स नहीं कर सका। अब खुदा को बराह रास्त तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। खुदा की नुमाइंदगी कौन करते हैं? वो लोग करते हैं जिन्हें खुदा चुनता है। जब वो उनको रिस्पॉन्स, जब उनका ही जवाब नहीं दे सकते तो वो खुदा के क्या जवाब देंगे? क्योंकि खुदा के हाथ पैर थोड़ी हैं, वो तो नूर है ज़मीन और आसमानों का। जब वो इंसान को चुनता है तो वो शख्स जो है वही खुदा की नुमाइंदगी करता है। पूरी हिस्ट्री बताती है, वन बाय वन, हर सदी के मोड़ पर, हर जिंदगी के मोड़ पर इंसान फेल होता था। क्यों? कि बार बार वो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हासिल ही नहीं, अपनी ज़िंदगी में अपना ही नहीं सका, जिसकी तवज्जो खुदा ने जो खुदा ने दी है इंसान को। ना वो अल्फाज अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सका, ना वो मोहब्बत, ना वो ज़िंदगी। तो जब वो पहले ही सबक नहीं पढ़ सका तो उसको दूसरा सबक क्या पढ़ाया जाएगा? जो बच्चा कच्ची पक्की नहीं पास कर सकता उसको मैट्रिक की किताबें क्या खाक पढ़ाई जाएंगी? वो तो उनको फाड़ के फेंक देगा, उसके लिए बेफजूल है। अब एक अनपढ़ आदमी को कंप्यूटर के सामने बैठा दिया जाए, उसके लिए तो वो मशीन कुछ भी नहीं है, वो तो सिर मारेगा उसको, उसके लिए तो वो खिलौना है। और वो सारे कंप्यूटर के अपना चैप्टर दे दिए जाए उसको, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, फाड़ के फेंक देगा। बल्कि अगर फल से या अंगूर बेच रहा होगा तो जो कंप्यूटर के पेपर होंगे उनमें फल से बेचा करेगा, यानी कि उन
پیپروں کو ایسے جگہ استعمال کرے گا جس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. اس لیے خدا رفتہ رفتہ زندگی کے انسان کو سکھا رہا ہے. لیکن آدمی ہے جسم تو بڑھتا رہتا ہے کیونکہ خدا نے قطعی اصول ایسے متعین کیے ہوئے ہیں، لیکن روح تو خود بخود نہیں بڑھتی رہتی. یہ کہ آدمی ایک پاک صاف اور مقدس زندگی پیش کرتے، یہ خود بخود تو نہیں ہوتا کہ پلگ لگا دے آدمی کے پیچھے. یہ تو آدمی کرنے سے ہوگا. جرمن میں کہتے ہیں اوبر ماک دین ماسٹر، یعنی آدمی کی پریکٹیکل لائف جب تک وہ خود نہیں کرے گا ناممکن ہے یہ، کیونکہ یہ اس کی پرسنل رسپانسبلٹی، یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، خدا کی نہیں ہے. خدا نے آدمی کو گائیڈ کیا ہے. تو اس لیے آدمی محبت کرنا یہ تو نہیں کہ خود بخود ہی سیکھ جائے گا، کوئی بٹن لگا ہوا جیسے جسم بٹتا ہے ایسے محبت کرنی بھی نہیں. یہ جو مقدس زندگی ہے، نیکی کی زندگی، پاک زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جو وہ مکمل وسیلہ بن سکے خدا کا، یہ تو وہ اپنی ذمہ داری جب تک وہ پوری دل و جان سے خدا کی طرف نہیں آئے گا ناممکن ہے. نہ کوئی حکومت اس کو حکومت خود جب پاک صاف نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو کیا پاک صاف کرے گی؟ یا حکومت ڈنڈا دے کے آدمی کو اولیاء بنائے گی؟ حکومت کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، نہ حکومت اس قابل ہے. کیونکہ یہ تو آدمی کی ایک ایسی راہیں ہیں جو کلیتاً اندر کی راہیں ہیں، جس کو انویزیبل، جس کو دکھائی نہیں دیتی، جس کا معاملہ کلیتاً خدا کے پاس جاتا ہے. اسی طرح خدا نے 400 سال بعد ابراہیم کو پکارا. یہ خاندان بھی بعد میں آ کے علیحدہ ہو گیا، اسحاق اور اسماعیل. موسیٰ کو پکارا. بنی اسرائیل نے بار بار موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ پھر چلتا رہا 1600 سال ہسٹری. عیسیٰ ابن مریم کو پکارا. وٹ از دا کنکلوژن؟ عیسیٰ ابن مریم کیا کراس پہ مرنے کے لیے آیا تھا؟ خدا نے 2000 سال جو مسیح کی تیاری کرائی تھی، اس لیے کرائی تھی کہ جب وہ مسیح آئے تو اس کا سر گردن سے اتار کے پھینک دیا جائے؟ نہیں، بولے اس سے وصول کرانے کے لیے کرائی تھی. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بار بار ہسٹری. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 سال نہیں ہوئے. ابھی آپ کی زندگی بھی ابھی موت پہ کچھ سال بھی نہیں ہوئے کہ یہ عرب لوگ جو ان سے نا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا اور اپنی بیگ دکھا دی. یہیں سے زور، کیونکہ جو نیکی اور اچھائی کی فطرت ہے وہاں تو زور نہیں لگتا. اب یہ زبردستی ان کو دوبارہ مسلمان کیا گیا عرب کے لوگ. ابھی 50 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں گزرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لخت جگر کو جو اسلام کے اندر سب سے رعایت کے مستحق تھے، ایک ایک پوتے، ایک ایک بیٹی کو نواسی، ایک ایک لوگوں کو، سب کو جو سا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہ اسلام ہے کہ اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ رعایت کی مستحق تھی ہستی، حسن، حسین، عقیل، ان کے بیٹے، ایک ایک کو، اور ان کو ماننے والے کون ہیں؟ موت کے گھاٹ اتارنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، صحابہ کی اولاد میں سے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ تو بڑا صاف ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کلیت نہیں پوری کر سکا. اگر یہاں پر ہسٹری اگر پیش کی جائے تو یہاں پہ 10,000 کیسٹیں چاہیے، یہ تو اصل مضمون ہی نہیں پورا ہو سکتا. اس لیے میں دوبارہ اس مضمون کی طرف آتا ہوں جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو خدا نے پھر تقدیر میں کیا لکھا ہے جب وہ کسی کو چنتا ہے؟ اپنی منشا کو پوری کرنے کے لیے یقیناً خدا چنتا ہے کسی شخص کو کہ وہ پوری کر دے خدا کی منشا کو. لیکن جس شخص کو چنا جاتا ہے
وہ پوری کر دے اپنی مرضی، پوری کر دے اپنی ذمہ داری، یا فیل ہو جائے کہ پوری نہ کر سکے صحیح طور پر اس ذمہ داری کو. یہ سب کچھ اس چنے ہوئے شخص یا نبی پر منحصر ہوتا ہے. خدا نے یہ نہیں لکھا ہوتا اس کی تقدیر میں کہ وہ ہر حالت میں پورا کر دے گا اپنے مشن کو، لیکن خدا کی یہ خواہش ہوتی ہے، ارمان ہوتا ہے کہ وہ نبی یا وہ شخص جس کو ذمہ داری کا حصہ دیا گیا ہے، پکارا گیا ہے، کہ وہ پوری کر دے گا. تو پھر کہاں تک خدا تقدیر میں لکھتا ہے آدمی کی؟ اگر خدا کچھ لکھتا ہے تقدیر میں تو وہ کہاں تک ہے؟ ہاں، خدا آدمی کی تقدیر میں لکھتا ہے. جب خدا کسی کی تقدیر میں کوئی مشن دیتا ہے تو اس شخص یا نبی کی تقدیر میں لکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل کر سکے کہ جب خدا اسے مشن دے تو وہ اس فرض منصبی کو نبھا سکے. لیکن اگر وہ شخص فیل ہو جائے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں، تب وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو خدا چاہتا ہے اس کے لیے، اور نہ ہی خدا کی منشا اور اس کی چیزیں جو وہ پورا کرنا چاہتا ہے اس نبی کے ذریعے، وہ پوری طرح پوری نہیں ہوں گی اور نہ صحیح طور پر ان کی پہچان ہو سکے گی. اسی لیے تقدیر الہی کی بحالی میں جب خدا نے نبیوں کو پکارا تو ان کے فرض منصبی کے نبھانے کے مطابق ان کے درجات بھی مختلف ہیں. جس طرح قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ رسول وہ ہے جن میں سے ہم نے بعض پر فصیلت بخشی ہے. کیوں بخشی ہے؟ ان کے کام اور جس طرح انہوں نے نبھایا اس کے مطابق. اس میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے صرف درجات بلند کیے ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلے کھلے دلائل دیے تھے اور روح القدس کے ذریعے اسے طاقت بخشی تھی. تیسرا سپارہ البقرہ آیت 254. جیسا کہ خدا نے تقدیر میں لکھا تھا کہ آدم اور حوا سچے والدین بن جائیں اور کامل انسان، تاکہ وہ پوری طرح اٹھا سکے اپنی ذمہ داری، لیکن کیونکہ وہ فیل ہو گئے اور ایسا نہ کر سکے، اس لیے خدا کا ارمان اور اس کی منشا پوری نہ ہو سکی آدم اور حوا کے ذریعے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا تنہا چلتا رہا تاکہ آگے چل کر دوبارہ ایسی بنیاد رکھے کہ جس پر وہ یہ فرض منصبی دے دوسرے شخص کو، تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کر دے. آئے اب ہم ان چیزوں کو پرکھ کریں جو معیار بتاتی ہیں اس نبی یا اس شخص کا جو کہ چنا جاتا ہے خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے اور تقدیر الہی کی بحالی کے لیے. نمبر 1، وہ شخص لازمی اس جگہ پیدا ہوا ہو جس قوم اور ملک کو خدا نے چنا ہو تقدیر الہی کی بحالی کے لیے، خاص طور پہ یعنی جنہیں چنا گیا، جیسے بنی اسرائیل کو چنا گیا، بعد میں جس قوم کو بھی چنا جائے. کیونکہ چنے ہوئے لوگ بہت قریب ہوتے ہیں خدا کے دل کے، اور دوسرے اس نسل میں اولیاء اللہ کا بھی دور ہو. یہ قدرتی بات ہے کہ تقدیر الہی کی بحالی کے لیے اس منشا کو پورا کرنے کے لیے خدا ان لوگوں میں سے چنتا ہے جو ایک لمبی لائن رکھتے ہوں آباء و اجداد اولیاء اللہ کی، اور جنہوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہوں خدا کی منشا اور اس کے ارمان کے لیے، اور خدمت کی ہو اچھائی کی راہوں پر، اور جن کی تاریخ اچھائی اور نیکی سے بھری ہو، اور انہوں نے اچھائی کی راہوں پر رہنمائی کی ہو انسانوں کی، اور خدا انسانوں کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا ہو. نمبر 2، اور وہ شخص لازمی جس کو چنا گیا ہو اس معیار پر ہو کہ وقف کر سکے اپنے ہر زندگی کے درجے کو اور ہر چیز کی قربانی دے سکے جس کی اس مشن کے لیے ضرورت ہو، اور اس مشن کی راہ میں ہر ایک رکاوٹ کو دور کرتا چلا جائے اور اپنے رب کے ساتھ ساتھ رہے. نمبر 3، اس شخص کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس مشن کے لیے جو تربیت اور تجربہ ضروری ہو وہ اس کا بھی اہل ہو. یعنی یہ نہ کہ تھوڑی سی مصیبت آئے تو بھاگ جائے.
اور وہ شخص لازمی پیدا ہوا ہو صحیح وقت میں اور صحیح جگہ پر جہاں وہ اٹھا سکے خدا کی مرضی، اور حتیٰ کہ اس شخص کے پاس یہ ساری خصوصیتیں ہوں اور خدا نے بھی تقدیر میں لکھ دیا ہو اس کی ایک خاص مشن، لیکن مشن کی ناکامی یا کامیابی خدا کی طرف سے تقدیر میں نہیں لکھی ہوتی، اس مشن کی راہوں کو تیار کرنا اور اپنے کردار کو نبھا دینا اور اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر دینا، یہ متعین ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے چنا گیا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرتے، لہذا اس مشن کی کامیابی کا دار و مدار اس انسان کی صبر، استقامت اور دعا پر ہے کہ وہ اپنی زندگی دیتے ہوئے بھی اس مشن کو نیچے نہیں گرنے دے گا، اور اس کی زندگی کی ہر قربانی کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ کسی قیمت پر بھی خدا کی مرضی اور اس کے دل کا ارمان پورا ہو جائے۔ قرآن حکیم، یہاں تھوڑا سا دوسرا مضمون پیش کرنے لگا ہوں، وہی مضمون ہے کہ قرآن حکیم کے ان الفاظوں کا راز جو مدد دیتے ہیں ہمیں، یعنی جو ہمیں دوری مدد دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اس تعلیم کی کہ ہر چیز قطعی تقدیر میں لکھی ہے، یعنی بہت سے الفاظ ایسے ہی ملتے ہیں قرآن پاک میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ مولوی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ دیکھو خدا جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے پہلے لکھ دیتا ہے۔ تو پھر ان الفاظوں کا ہم ترجمہ کس طرح کریں جو لکھے ہوئے ہیں قرآن حکیم میں کہ آدمی کی عزت اور ذلت کا چنے جانا اور اس کی نجات سب تقدیر الہی کے اختیار میں ہے، جیسا کہ لکھا ہے قرآن حکیم میں کہ تو کہہ دے کہ اے اللہ جو سلطنت کا مالک ہے، تو جسے چاہے سلطنت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلطنت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے غلبہ بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تیسرا سپارہ ہے آل عمران آیت 28۔ قرآن حکیم کی اس متشابہ تعلیم سے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ متشابہ تعلیم وہ ہے جو مختلف مراحل اور حالات میں انسان پر لاگو ہوتی ہے۔ محکم تعلیم وہ ہے جو اصل جڑ ہے اور جو مضمون ہے خدا کی تقدیر الہی کی بحالی کا، کہ انسان کو کس طرح راہ کامل پہ لایا جائے۔ اب میں بتاتا ہوں، قرآن حکیم کی اس متشابہ تعلیم سے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی پر منحصر نہیں ہے اور نہ ہی یہ آدمی کی مرضی پر ہے اور نہ ہی اس کی دوڑ دھوپ سے کوئی فائدہ ہے، مگر یہ صرف خدا پر منحصر ہے کہ وہ جسے چاہے معاف کرے، جس کو چاہے عذاب دے۔ تب تو آدمی کی خواہش، اس کی امید، اس کی دعائیں، اس کی کوشش اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ آدمی کی ہر چیز اختیار میں ہے خدا کے، کہ جس کو چاہے وہ برکتیں دے، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے نبی بنا دے اور جس کو چاہے فقیر بنا دے، جس کو چاہے سلطنت دے، جس سے چاہے سلطنت لے لے، جس کو چاہے غلبہ دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آئیں مہربانی کر کے ہم بصیرت کی آنکھوں سے گہرائی کے ساتھ ان آیات کا مطالعہ کریں کہ اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، کیا پیغام ہے۔ خدا کے پاس کامل علم ہے غیب کا، اور اس علم کی بنیاد پر خدا اکیلا چنتا ہے بہترین شخص کو جو پورا کر دیں مقصد تقدیر الہی کی بحالی کا، اور آدمی کی منشا اور اس کی مرضی اثر انداز نہیں ہو سکتی خدا کے اس فیصلے پر۔ مثال کے طور پر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں پیدا ہوگا، اور نہ یہ کہ وہ ایسی نسل سے ہوگا کہ جس کے خاندان اور آباء و اجداد خدا کی نظر میں ایک خاص درجہ رکھتی ہو، تو کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔
کہ وہ کہاں اور کب پیدا ہوگا، اور نہ ہی یہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ایک خاص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہوگا، نہ ہی کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کیا ہوگا، عورت ہوگا یا مرد۔ بہرحال اگر ایک دفعہ وہ شخص چنا جائے تو اس شخص کی خواہش، امیدیں، دعائیں اور کوشش یہ متعین کرتی ہیں کہ شاید خدا اسے استعمال کر سکے۔ تب قرآن حکیم کے ان الفاظوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اظہار کیا جائے خدا کی طاقت کا، خدا کے غلبہ مانگا جائے، خدا کی برکتیں مانگی جائے، اظہار کیا جائے کہ خدا اسے چن لے۔ لیکن جب خدا انتخاب کرے اور جب کوئی فیصلہ کرے، کسی کو چنے، خدا آدمی کے ساتھ جب کوئی فیصلہ کرے آدمی کے ساتھ، تب یہ آدمی سے تعلق نہیں رکھتا کہ اس فیصلے کو بدل دے، کہ کوئی اور اٹھ کے کہے جی مجھے کیوں نہیں چنا گیا۔ لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ انکار کر دیا جائے آدمی کی کردار اور اس کی ذمہ داری سے۔ آدمی خدا کی کائنات میں ایک حصہ ہے، اور اس کائنات کے حصہ ہونے کی وجہ سے وہ احتجاج نہ کرے اپنے مالک کی منشا کے خلاف کسی بھی حالت میں۔ اس لیے جو آدمی گناہ میں گر پڑے ہیں اور بن گئے ہیں فضول اور بے معنی اور ایسے گندے کوڑا کرکٹ جو دوزخ میں جاتی ہے، اور ایسا گند جس کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی، یقیناً وہ کسی بھی درجے یا کسی بھی ایسی حالات میں نہیں ہے کہ وہ شکایت کرے اپنے کسی بھی حالات کی اور تکلیف ہوگی خدا کے سامنے، جو کہ اصل جوہر ہے انسان کی نجات کا، اور وہ انسانوں کی نجات کے لیے ہر غم اور ہر دکھ دل میں بسائے ہوئے ہے۔ یہ زخم آدم کی اولاد نے خدا کو لگائے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا کو خوشیاں، مسرتیں، محبت، سچی محبت واپس لوٹائی جاتی اور خدا کو اپنی دکھوں اور تکلیفوں سے بھر دیا۔ لیکن خدا آج بھی ان کے ساتھ ہے، اتنے زخم لگانے کے باوجود آدم کی اولاد نے جو کچھ کیا، اور آدم کی اولاد کی نجات کی راہیں دیکھتا ہے کہ کب انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے گا دنیا کا خاندان بن کر۔ بار بار انبیاء بھیجے گئے، بار بار اولیاء اللہ بھیجے گئے، مثل انبیاء بھیجے گئے۔ وہ تعلیم مسجد تک آئی ہے یا گرجے تک آئی ہے، اس تعلیم کو حاصل کرنا اور وہاں تک پہنچنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ روشنی بار بار نہیں آتی، بڑی عرصے دراز کے بعد آتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں یہ بار بار یاد دلاتا ہے کہ جس وقت میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اس ماحول کو، جو دوزخ کا ماحول ہے، اسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آگے بڑھے تو خدا کی منشا بھی پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی ہے، یعنی پہلی جماعت ہے، جن میں سیدنا ابراہیم تھے، یعقوب، اسحاق، سب کا نام لیا گیا ہے۔ جس نے پڑھنا ہو پہلا سپارہ پڑھ لے، اس کو پتہ لگ جائے گا، ترجمے سے پڑھا ہو تو پتہ لگے نا۔ یہ وہ جماعت ہے جو اپنا زمانہ پورا کر کے فوت ہو چکی ہے۔ جو کچھ اس نے کمایا اس کا نفع نقصان اس کے لیے، اور جو کچھ تم نے کمایا ہے اس کا نفع نقصان تمہارے لیے ہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پہلا سپارہ ہے، الف لام میم، آیت 142۔ اس لیے جب ہم قطعی ایمان لاتے ہیں تقدیر کے لکھے پر، یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں لگ سکی
اس رشتے کی جو تعلق رکھتا ہے انسان کی ذمہ داری سے اور خدا کی ذمہ داری سے کہ پائے تکمیل کو پہنچا سکیں خدا کی منشا اور اس کا ارمان تقدیر الہی کی بحالی کے لیے. یہی وجہ ہے کہ یہی ناسمجھی نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ خدا کی مرضی اور اس کی منشا اس کی منشا کی پہچان ہو سکتی ہے صرف خدا کی اپنی مرضی اور اکیلے اس کے عمل پر. اور انہیں آج تک اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کوئی بھی ہو جو بعد میں آئے یہ کہ انسان کی ذمہ داری خدا کی تقدیر الہی کی بحالی میں ایک اہم ذات ہے، ایک اہم حصہ ہے جہاں سے خدا کی مرضی پوری ہو سکے گی. اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ خدا نے بار بار روشنی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے، مہاتما بودھا کے ذریعے. لیکن اس دنیا میں تو ظاہری سورج ہے نا، اس لیے ہمیں روشنی زیادہ نظر نہیں آتی. لیکن اگر انسان ایسے اندھیروں میں چلا جائے جو کہ موت کے بعد آئیں گے، جہاں روشنی سینکڑوں سالوں کے بعد آتی ہے اور وہاں سے روشنی اتنی دور ہے جیسے زمین سے ستارے، پھر تو انسان بڑی دل لگا کے اس روشنی کا انتظار کرے گا، کیونکہ دوزخ کے اندر جب آدمی چلا جائے گا تو وہاں روشنی سینکڑوں سال کے بعد آئے گی. پھر تو اس کے لیے کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے بلکہ وہاں انتظار کرے گا کہ وہ روشنی آئے اور بڑی بے چینی سے انتظار کرے گا، پورے دل و جان سے انتظار کرے گا. اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. یعنی جو اس دنیا میں روشنی نہیں دے سکتا کہ خدا کے طرف سے انبیاء آتے ہیں، اولیاء لاتے ہیں، خدا کے پیغام لانے والے لاتے ہیں اور انسان کو بتاتے ہیں کہ بہت جلد ایک ایسا گڑھا آنے والا ہے کہ اس میں اگر ایک دفعہ سلپ ہو گیا تو آدمی گیا. لیکن عجیب ہمت ہے یہ آدمی کی کہ آدمی بار بار ریمائنڈ کروانے کے اس کی طرف بالکل ہی متوجہ نہیں ہوتا. اب قرآن بھی بھرپور روشنی ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تو اس کو با ترجمہ پڑھاؤ، یعنی کہ اپنے خط جو ان سے ایک دوسرے کے وہ ان کو ترجمہ کرواتے ہیں فٹافٹ دوسرے سے اگر نہیں سمجھ میں لگی ہو. لیکن ایک پیغام اور خدا کی طرف سے روشنی آئی ہوئی ہے اس کا کوئی بھی ترجمہ نہیں کر رہا. عربی میں قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن طوطوں کی طرح رٹے لگانا جو ہے یہ ثواب نہیں ہے. اور پھر اس قرآن وہ جو روشنی آئی ہوئی ہے ہمیں چاہیے پتہ کرائیں، اس کے اندر گھس کے دیکھیں کہ وہ کون کون سے اصول پیش کر رہی ہے، کون کون سی راہیں پیش کر رہی ہے، تاکہ ہم پریکٹیکل اس راستوں پر چلتے ہوئے اپنی نجات بھی حاصل کر لیں اور تاکہ اپنے اولاد، اپنے ریلیٹیوز اور انسانوں کے لیے بھی ہمیں ایک ایسا وسیلہ ثابت ہوں کہ ان کو بھی اس گھڑے میں جانے سے بچائیں. اس لیے خدا کا کام جو ہے، جو ذاتی رسپانسبلٹی ہے پرسنل، خدا کی ذمہ داری یہ ہے کہ انبیاء کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے اپنے الفاظ بھیجے اور ان کو بتائے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح دوزخ میں گرنے سے بچا سکتے ہیں. انسان کی جو رسپانسبلٹی ہے، ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ
الفاظوں کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور آگے بڑھ کر ایک ایسی کوشش کرے جو کامل ہو. تو تقدیر کا جو پہلی پراورٹی تھی، جو اصل تقدیر میں لکھا تھا، وہ صرف اور صرف خوشیاں، مسرتیں، اچھائی اور نیکی لکھی تھی. لیکن اس کے برعکس جو آج ہو رہا ہے یہ سیکنڈری، اس لیے کہ آدمی پوری نہیں کر سکا وہ جو پرائمز ٹیچنگ تھی. اگر وہ زندگی میں شامل ہو جاتی تو تقدیر کا لکھا صرف محبت، لطف اور ایسے جہان اشکار ہو رہے ہوتے ہیں انسان پر خدا کے ساتھ کہ ہر چیز میں اطمینان اور سکون مل جاتا اور وہ خوشی سے یہ اپنے دن بسر کرتا.